باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عورت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتی۔ عورت کے لیے بہت بڑا امتحان شوہر کی شکر گزاری، شوہر کو راضی رکھنا ہے، مشکلات کے باوجود، تکلیفوں کے باوجود۔ اسی لیے عورت کے لیے جنت کا دروازہ بھی شوہر ہے۔ اگر شوہر راضی ہے تو جنت میں جائے گی، اور اگر نہیں راضی تو جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا نا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کو خوش رکھے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد والدین کی شکر گزاری ضروری ہے، انشکر لی ولوالدیک، تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی رشتوں میں ایک عورت کے لیے شوہر کو خوش رکھنا اور اس کا شکر گزار رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے گھر کی فضا پہ بہت اثر پڑتا ہے۔ جو عورت ناشکری ہوگی وہ ہر وقت جلتی کڑتی رہے گی، شوہر کے خلاف بات کرے گی، چیخے گی، چلائے گی، شوہر کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے گی۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے معصوم ہیں وہ ڈر اور خوف کا شکار ہوں گے، وہ اپنے والد اور والدہ دونوں کے احترام کا جذبہ اندر سے کھو بیٹھیں گے، اور اس سے بہت ساری خرابیاں لازم ہوں گی، بہت سی خرابیاں آئیں۔ اس حدیث کی وضاحت اگلی حدیث کرتی ہے، اس کو ساتھ پڑھ لیجئے، پھر ہم مزید بات اس پر کریں گے۔ سیدہ اسماء بنت یزید الانصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا، سنو، نعمت دینے والوں کی احسان فراموشی سے بچنا۔ میں سوال کرنے میں ان سب سے تیز تھی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نعمت دینے والوں کی احسان فراموشی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی خاتون ایک لمبا عرصہ اپنے والدین کے گھر گزارے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر نصیب کرے اور اس سے اس کو اولاد عطا کرے، پھر کسی بات پر غصے میں آ کر وہ ناشکری کرے اور کہے کہ مجھے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی ملی ہی نہیں۔ یہ ہے عورت کی ناشکری، کہ سب کچھ ہونے کے باوجود کہے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا، یعنی اس شوہر سے تو میں نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی نہیں، حالانکہ اسی شوہر سے اللہ نے اس کو اولاد بھی دی اور وہ بھول چکی ہو کہ یہ نعمت میرے پاس ہے، کیونکہ اولاد جیسی نعمت تو ایسے نہیں ملتی۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی اکثریت جہنم میں ہوگی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیوں، کیا وجہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو وہ زبان کا بے دریغ استعمال کرتی اور دوسرے شوہروں کی ناشکری کرتی۔ اور یہاں بھی کیا بتایا گیا کہ تم میں سے ایک عرصے تک بن بیاہی اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی رہتی، شادی نہیں ہوتی، خدا خدا کر کے شادی ہوتی۔ جب شادی ہوتی ہے تو پھر مطالبات بڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ شوہر بھی دیتا ہے، بچے بھی دے دیتا ہے، لیکن کسی بات پہ غضبناک ہو جاتی۔ اور یہ بہت بڑا امتحان اور ٹیسٹ ہوتا ہے ایک عورت کا، کیونکہ زندگی ایک امتحان ہے بذات خود، اور ہر ایک کا ٹیسٹ ہوتا ہے، کسی کا ایک چیز میں، کسی کا دوسرے میں۔ اور بعض اوقات بات چھوٹی سی ہوتی لیکن انسان اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، اور آپ دیکھو کہ کئی دفعہ صرف اس انا کے مسئلے میں طلاقیں تک ہو جاتی ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں، ساری نعمتیں اور راحتیں ختم ہو کر رہ جاتی، اور پھر الٹیمیٹلی وہی عورتیں بعض اوقات بچوں کو دے بیٹھتی ہیں کیونکہ سنبھال نہیں سکتی، تو اس صورت میں بچوں کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات بچے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو لک آفٹر کرنا سنگل پیرنٹ کے طور پر بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن عورت کا جو یہ غصہ ہے جو اس کو پاگل کر دیتا ہے، پاگل کرنے کی حد تک غصہ ہونا، کہ جس میں انسان اگلی پچھلی ساری نعمتیں بھول جائے، تو فتکفر، اور ناشکری پہ اتر آئے۔ اور ناشکری کا جملہ خاص طور پر مینشن بھی کر دیا گیا، اور وہ کیا ہے کہ میں نے یہاں کوئی خیر نہیں دیکھی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بعض عورتیں شاید زبان سے نہ کہتی ہوں لیکن دل میں سوچتی ہوں، یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ملا یہاں آ کے، حالانکہ اگر وہ دیکھیں تو جو کچھ انہیں شادی کے بعد ملا، کیا وہ والدین کے گھر بھی ملا ہوا تھا؟ کہیں بھی کمپیریزن کر لیں۔ لیکن شیطان انسان کو غصہ دلا کر، کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے نا، اس کا ایسا دماغ پھیرتا ہے کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیت مفقود ہو جاتی، ختم ہو جاتی،
جیسے پاگل پن کا دورہ پڑ جاتا ہے نا، ایسی کیفیت انسان کی ہو جاتی کہ وہ اپنے نفع نقصان کو بھول جاتا ہے، بچوں کے نفع نقصان کو بھول جاتا ہے، اپنی آخرت کے نقصان کو بھول جاتا ہے. تو یہ جملہ تو کسی صورت دہرانا ہی نہیں. جب کبھی شیطان دل میں یہ اکساہٹ ڈالے تو انسان ہمیشہ سوچے کہ مجھے کیا کچھ ملا ہے، کیونکہ بہت بڑی دولت ہے اس کے پاس جس کے پاس قلباً شاکرن ہے اور لساناً ذاکرن ہے. اور وہ ایک ایسی عورت ہے کہ جو شوہر کی بھی آخرت کی فکر مند ہے اور اس کی مددگار ہے، اس کے نیکی کے کاموں میں اس کا ساتھ دیتی. کیونکہ کبھی شوہر کو کسی نیکی کے کام کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، جہاد وغیرہ کے لیے، جیسے اس زمانے میں اکثر مرد حضرات گھر پر نہیں ہوتے تھے تو سارے کام پیچھے سے عورت کو کرنے پڑ جاتے. تو ایسے میں عام طور پر جب عورت پہ تھوڑی سی بھی ذمہ داری مرد والی آ جائے نا تو پھر اس کی ناراضگی اور غصے کا تو کوئی عالم ہی نہیں ہوتا. دوسری چیز کیا ہے کہ کبھی شوہر کے پاس جاب نہیں ہوتی، عورت کو کمانا پڑ جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا غصہ آسمانوں تک پہنچ جاتا ہے. کبھی شوہر کا مزاج بہت اچھا نہیں ہوتا، کبھی کوئی اور زندگی میں مسئلہ ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے انسان نعمتوں پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ دے رکھا. جب ان چیزوں پر غور کرے گی جو ملی ہوئی ہے تو یہ سارا غصہ جاتا رہے گا. نعمتوں کو بھولنے سے ناشکری ہوتی. اس روز میں بات کر رہی تھی نا کہ کس طرح خون کے اندر ایسے اجزاء شامل ہیں کہ جو ہماری جسم کی ساری ضروریات کو پورا کرتے رہتے ہیں اور ہمیں اس کی خبر بھی نہیں. تو کسی اور نے ایک اور کمنٹ بھیجا ہے، یہ کہتی ہے کہ اگر ہم صرف اپنے جسم پر غور کریں تو بے شمار نعمتوں کا احساس ہوتا ہے. ہمارا اپنا جسم جو ساخت میں بہت بڑا نہیں ہے، مگر کیا اس جیسی مشین آج تک کوئی بنا سکا ہے؟ نہیں، اور نہ ہی کوئی آئندہ بنا سکے گا. انسانی جسم بے شمار چھوٹے سیلز سے مل کر بنا. یہ سیلز اپنی اپنی ذمہ داری پوری طرح ادا کر رہے ہیں. مثلاً ہمارے دماغ میں تقریباً 1 ارب نرو سیلز ہیں اور ہر سیل سے ایک باریک تار نکل کر تمام جسم میں پھیلا ہوتا ہے. یعنی وہ نروز کے اندر سے باریک وائرز جو ہیں پورے جسم تک جاتی، جنہیں نرو فائبرز کہتے ہیں. ان ریشوں پر حکم بھیجنے اور وصول کرنے کا نظام بہت تیزی سے دوڑتا ہے. یعنی دماغ سے آرڈرز جاتے ہیں اور پھر واپس دماغ تک آتے ہیں. انہی کے ذریعے ہمارا سارا جسم کام کرتا ہے. دنیا کا بہترین کمیونیکیشن سسٹم، یعنی اس جیسا سسٹم انسانوں نے بنایا ہی نہیں. اس نظام کے تحت ہمارا دماغ جسم کے مختلف حصوں کو آرڈر کرتا ہے. مثلاً یہ کہ دل نے کتنی بار دھڑکنا ہے، آنکھ نے کیسے جھپکنا ہے، انگلی نے ہلنا ہے، وغیرہ وغیرہ. اگر اس سسٹم میں خرابی آ جائے تو بظاہر جسم ٹھیک بھی ہو تو کام نہیں کر پاتا. مثلاً ایک بظاہر صحت مند شخص کی کمر کی ہڈی پر ایسی جگہ چوٹ لگی جس سے اس کا یہ سسٹم ڈیمیج ہو گیا، یعنی دماغ سے کٹ گیا. اب بظاہر اس کی ٹانگیں بالکل درست ہیں، پاؤں بھی ہیں، مگر اب اس کے نیچے کے حصے میں ذرا سی بھی حرکت نہیں. نیچے کا حصہ ڈیڈ ہو گیا ایک طرح سے، کیونکہ وہ اس کا دماغ سے رابطہ کٹ گیا. یہ کہتی کہ میری نند جو بہت ایکٹیو اور پڑھی لکھی خاتون تھی، ٹیچر تھی، ان کے دماغ کے ایک حصے میں ٹیومر ہوا جس نے ان کے دماغ کے اس حصے کو متاثر کیا جو جسم کو آرڈر کرنے والا تھا، اور اس کا آپریشن نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ آپریشن کی صورت میں وہ مکمل اپاہج ہو جاتی، یعنی اس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا. جیسے جیسے ٹیومر بڑھتا گیا ان کا جسم کام کرنا چھوڑتا گیا. وہ محسوس سب کچھ کرتی تھی کیونکہ ان کا دماغ سب کچھ ریسیو کر رہا تھا، مگر آرڈر نہیں کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بے حس بیٹھی رہتی. مثلا اگر مکھی ان کے ہاتھ پر بیٹھتی انہیں تکلیف ہوتی لیکن ہاتھ ہلا نہیں سکتی تھی کہ مکھی اڑا سکے. بھوک لگتی مگر کھانا چبا نہیں سکتی تھی. آہستہ آہستہ ایک ایک عضو ناکارہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اس حال میں تقریباً وہ 1.5 سال زندہ رہی، لیکن کبھی ان کے منہ سے کوئی ناشکری کی بات نہیں نکلی. وہ جب تک کر سکی اللہ کا ذکر کرتی رہی. یہ ساری مثالیں ہم دن رات اپنے سامنے دیکھتے اور سنتے ہیں. وقتی طور پر نعمتوں کی قدر آتی ہے مگر جلد بھول جاتے ہیں. تو ہمیں ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے اور ان نعمتوں کو رب کی رضا کے مطابق استعمال کرنا ہے. ہم شکر تبھی کر سکتے ہیں جب تک ہمارے اعضاء کام کر رہے ہیں. قلباً شاکرن بھی اسی وقت تک ہے اور لساناً ذاکرن بھی تبھی ہے جب ہمارا پورا جسم صحیح طور پر کام کر رہا ہو. تو کیا یہ سبق یاد رہے گا کہ شوہر کی ناشکری نہیں کرنی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کر نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی. کیونکہ ہسبینڈ وائف میں جب کمیونیکیشن ختم ہوتی ہے تو بہت سے نقصانات ہو جاتے ہیں، بہت سے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں جن پر بعض اوقات انسان زندگی بھر پچھتاتا رہتا ہے. کیونکہ ایک گھر کے اندر ہر دن ایک نیا دن ہوتا ہے، اس میں نئے چیلنجز ہوتے ہیں. اگر ایک حصہ بالکل معطل ہو کے رہ جائے
تو گھر ترقی کرنے سے رک جاتا ہے، وہ گھرانہ آگے نہیں بڑھ سکتا. جتنی بھی لڑکیاں جب وہ اپنی میرڈ لائف شروع کرتی ہیں تو وہ اپنے پاسٹ کو بہت زیادہ ریکال کرتی ہیں. لائک کسی کے ساتھ بھی بیٹھیں گی تو وہ کہیں گی ہم جب اپنے ماں باپ کے گھر پہ تھے تو ہم اتنے سکون میں تھے، ہمارے یہ فیسلٹیز تھیں، اب تو آ کے ہم نہ کام کر سکتے ہیں، بچے تنگ کرتے ہیں. مطلب اتنا تو یہ بھی ناشکری میں ہی آ جاتا ہے نا. اور شوہر کے گھر میں بھی رہ کے سوچتے ہیں ماں باپ کے گھر واپس چلے جائیں گے، حالانکہ ماں باپ اس طرح تھوڑی قبول کرتے ہیں. پھر جہاں سے ایک دفعہ آپ نکل گئے پھر آپ کس منہ سے واپس آ رہے ہیں. رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا کہ ایک میڈ آئی تو اکثر میں اس سے بات کرتی تو وہ اکثر رونا شروع ہو جاتی. ایک دن میں نے اسے بٹھا کے پوچھا، سارا کنکلوژن یہ نکلا کہ ہسبینڈ سے 3 سال سے الگ تھی، 3 بچے لے کے آئی ہوئی تھی، اور جو مین فیکٹر کاز تھا وہ ناشکری کی بنا پہ علیحدگی ہوئی تھی. پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کی مدد سے اس کے ہسبینڈ سے کانٹیکٹ کیا تو اس کے ہسبینڈ کے جو الفاظ تھے وہ یہی تھے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود زیرو پہ لے جاتی تھی. اور دوسری چیز کہ پیرنٹس کے ساتھ جا کے یہ ساری باتیں کرتی تھی کہ میں نے ایک دن سے کوسچن کیا کہ تم کیا ہسبینڈ کے پاس جو 3-4 سال رہی ہو، 3 بچے ہوئے تو تم اسی طرح 4-4 5-5 گھروں میں کام؟ تو کہتی ہے میں نے کبھی کام نہیں کیا اس کے ساتھ. میں نے کہا اس سے بڑی تمہارے لیے کیا اس کی طرف سے خیر تھی کہ اس کو تمہیں گھر میں رکھا ہوا تھا. اور الحمدللہ کچھ دن اس کے ساتھ رہی اور اس کے ہسبینڈ سے بھی میرے ہسبینڈ کرتے رہے تو ان کی دونوں کی سیٹلمنٹ ہو گئی الحمدللہ. 1 ماہ سے وہ اب ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ ہی رکھے. عام طور پر اس میں بعض اوقات ہسبینڈ وائف دونوں بس نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس گاڑی کو ہچکولے لگتے رہتے ہیں، اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ 2 بندوں کے کبھی بھی مزاج ایک جیسے نہیں ہو سکتے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات خاندان کے دیگر افراد اور خصوصاً میکے سے بعض اوقات کچھ لوگ اس تعلق کے اندر خرابی پیدا کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور خصوصاً جن کی اپنی شادی نہیں ہوئی بھی ہوتی اور وہ ایک بہت آئیڈیلسٹک ورلڈ میں رہ رہی ہوتی ہیں لڑکیاں، یعنی وہ لڑکی ہے، اس کی بہنیں ہیں یا اور رشتے دار ہیں یا سہیلیاں ہی، بعض اوقات صرف دوستیں گھر خراب کر دیتی ہیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی ناراضگی سے لوگ فوراً اپنے دوستوں کو، رشتے داروں کو انفارم کرتے ہیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے غلط مشورے ملتے ہیں جس کے نتیجے میں کام بگڑ جاتا ہے. آپ نے جیسے بات کی کہ میکے میں سے کچھ افراد ہوتے ہیں جو خصوصاً اس ریلیشن شپ کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا ہوتا کیوں ہے؟ میکے تبھی کے بعد پہنچتی کیسے ہے؟ خود پہنچاتی ہے عورت، وہ خود وہ بات اپنے سسرال کی، اپنے شوہر کی، اپنے میکے تک پہنچاتی ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ میاں بیوی بعد میں کچھ عرصے بعد نارمل ہو جائیں گے، لیکن جو بات آپ کی ماں کو پتہ لگی، آپ کے فادر کو پتہ لگی، ان کے دل میں وہ بیٹھ جائے گی کہ میرے داماد نے فلانے موقع پہ میری بیٹی کے ساتھ ایسے کیا تھا. میری فرینڈ کے ساتھ ہوا، ان دونوں کی آپس میں کھٹ پٹ ہوئی، اس نے اپنے امی ابو کو بتایا، انہوں نے کہا بس تم مجھ سے علیحدگی اختیار کر لو، وہ تمہارے ساتھ ایسے کرتا ہے. مجھے اس نے بتایا، میں نے کہا میری بات سنو، تمہاری بیٹی بھی ہے، تم یہ کیا کرنے جا رہی ہو؟ تم نے اپنے پیرنٹس کو کیوں بتایا ہے؟ تم لوگ آپس میں اس کو سالو کرو، سارٹ آؤٹ کرو، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ چیز تمہارے پیرنٹس کے دل میں رہ جائے گی. اور اب وہ ہنسی خوشی ہیں، لیکن جب پیرنٹس کے آپ اپنی ماں کو جا کے بتاتے ہیں ان کا دل کھٹا ہو جاتا ہے. بالکل. اور وہ لاکھ کوشش کریں ان کے دل میں اپنے داماد کی عزت کبھی نہیں آتی. جب وہ آتی نہیں پھر ان کا رویہ کولڈ ہو جاتا ہے داماد کے ساتھ. جب وہ کولڈ ہوتا ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ میرے ساس سسر مجھ سے اچھا نہیں کرتے، اس کے پھر انتقام کس سے لیتا ہے؟ پھر بیوی سے لیتا ہے. تو وہ ایک وشیس سرکل چل پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری دنیا کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہمیں یہ بتایا ہے اور تعلیم دی ہے کہ ہم سب سے پہلے ان لوگوں کے شکر گزار ہوں جو ہمارے قریبی ہیں، جیسے والدین ہیں، جیسے شوہر ہے، جیسے آج بات ہوئی ہے. تو ان کی شکر گزاری سے ہمیں خود ہی فائدہ ہوگا. اور جیسے شوہر ہر مہینے اور ہر روز اتنا خرچ کرتے ہیں اور دیتے ہیں، لیکن جو شوہر مہینے بعد بھی وہ اماؤنٹ دیتا ہے بیوی کو، اگر کوئی اور غیر سال بعد بھی دے تو ہم اس کے اتنے شکر گزار ہوتے ہیں. لیکن شوہر ہر ماہ دے رہا ہے لیکن پھر بھی ہم شکر گزار نہیں ہوتے، نہ اس کو دعا دیتے ہیں، نہ شکر گزاری کا رویہ ہوتا ہے. تو گرانٹیڈ لیتے نا، وہ تو ان کا فرض ہے. احسان نہیں مانتے نا، یہی تو کفر ہے. انکار، احسان کا انکار کفر ہے نا، یعنی یہی ناشکری. جی استاذہ، میری ایک دوست ہے تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی اپنی شوہر کی شکایت اپنے ماں باپ سے نہیں کی، اور میرے میکے میں میرے شوہر کی اتنی عزت ہے کہ وہ واپس وہاں سے آتے ہیں تو ان کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا آ جاتا ہے. کیونکہ جب آپ اچھا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں نہ کہیں سے اس کا ریوارڈ عطا کرتے ہیں، یعنی وہ خیر پھر آپ ہی کی طرف پلٹتی. جزاکم اللہ خیرا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.